بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اہل پاکستان کو سلام, ادب کے چاہنے والوں کو سلام. آج گجرات میں ہم موجود ہیں. یہاں پہ گفتن 19 کے نام سے کے عنوان سے کچھ طلباء نے مل کر گجرات لٹریسی سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا, جس میں ہمارے ساتھ بہت سے شاعر اور شعراء شامل تھے. میں اس وقت مشہور ہوں ندیم بھابھہ صاحب کا کہ جو یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ندیم صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گجرات جو ہے یہ باوفا لوگوں کی دھرتی اور شہیدوں کی دھرتی, اس دھرتی پہ آج طلباء نے, اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹیز کے مل کے گجرات لٹریسی سوسائٹی کے زیر اہتمام آج ایک شام سجائی. آپ اس شام کا حصہ بن کے واپس آ چکے ہیں, کیسا لگا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا, جیسے آپ نے کہا کہ گجرات ایک تاریخی شہر ہے, تو تاریخیں روحوں سے بنتی ہیں. تو ان تمام جو بڑے روحیں ہیں یہاں موجود ہیں, جو یہاں کے سردار ہیں, ان سب کی خدمت میں سلام کہ انہوں نے یہ دیکھیے, ایک برکت کی بات ہوتی ہے. مشاعرہ شروع میں تھوڑا سا مظاہرہ تھا, پھر اس کے بعد مشاعرہ بنا, مظاہرہ بارش آنے لگ گئی. تو جب ہم نے شعر سنائے تو ایز اٹ از رسپونڈ آنا, یہ بہت کم ہوتا ہے بعض اوقات. مطلب محفل میں برکت نہیں پڑتی, لوگ اکٹھے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن محفل کا بابرکت ہو جانا, سامعین ذوق والے جی, وہ زیادہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. اچھا, دوسری بات کہ یہ بھی ایک میرے خیال میں بہت عرصے بعد ایک مارکہ ادب ہے کہ یہاں ٹکٹس پر مشاعرہ کرایا گیا. لوگوں نے ٹکٹس لیں, لوگ آئے اپنے اپنے پسندیدہ شاعروں کو سننے, معروف شاعروں کو سننے آئے, اور انہوں نے ایک حسین جو ہے وہ بنا دیا. اب ظاہر ہے پہلی دفعہ یہ کام ہوا تھا, تو منتظمین جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ لوگ کتنے آئیں گے, تو تھوڑا سا گیدرنگ کور نہیں ہو سکی. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اب یہ چیز بھی ایک سامنے آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تحریک ہے شاعری کی جو گجرات سے چل پڑی ہے. اب یہ آہستہ آہستہ دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کا ایک ماحول ہوگا. اس سے ہم 2-4 چیزیں سیکھیں گے. اشتراکیت سیکھیں گے. ہماری قوم میں اشتراکیت نہیں ہے, ہر کوئی الگ الگ کام کرتا ہے. اب یہ نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ امپاسبل کو بھی پاسبل بنایا جا سکتا ہے اگر آپ اشتراکی رویے کے ساتھ کام کریں. تو انہوں نے مل کر کام کیا, اور ایک آلموسٹ ہماری تو فینٹسی ہوتی تھی کہ کسی وقت میں ٹکٹ کا مشاعرہ ہوگا, تو انہوں نے کر دکھایا. تو یہ جنون والا مشاعرہ تھا, اور جنونی لوگ سامعین میں بھی بیٹھے تھے. آپ بھی مجھے جنونی لگ رہے ہیں. تو اہل گجرات جو ہے وہ شاید اہل جنون کا جو ہے وہ شہر ہے, اور جنون جو ہے وہ عشق کی کوئی ایک خاص رگ ہے جو ہر منزل کو طے کر دیتا ہے. جی, جو ہر منزل کو جو ہے وہ سر کر جاتی ہے. حضور سلطان باؤ سرکار فرماتے ہیں, جتھے پون غضب دیاں لہراں قدم اٹھائیں دھریے ہو. یہ سارا مصرع جنون کو جو ہے وہ اس کو کرتا ہے. اور پھر میں نے یہاں جنون کے ساتھ ساتھ, ایک تو ہوتا ہے نا مطلب انکنٹرولیبل جنون جو ہے, جو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہوتا, ساتھ ساتھ میں نے یہاں شوق دیکھا ہے. تو شوق ایک ایسا استاد ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے. شوق دا ڈیوا بال انہیرے متاں لبی وسط کھڑاتی ہو. تو یہ شوق ہی اپنے مقام کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہاں شوق کا دیوا بھی جل رہا ہے, اور جنون کی لہریں بھی مچل رہی ہیں. تو یہاں سے لگتا ہے کچھ اور بھی ہوگا. آپ کے جتنے چاہنے والے, جتنے بھی آپ کے فینز ہیں جو آپ کو سنتے ہیں, وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ندیم سر کا جو اپنا فیوریٹ کلام ہے جو وہ خود بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ کون سا ہے؟ اس کی چند لائنیں اپنے سامعین کے لیے. جی, یہ بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ اپنے باقی شعروں کو اس میں ترک کرنے کا بھی ایک جو ہے وہ معاملہ موجود ہے. لیکن کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر ہر محفل میں ہم پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے. وہ معروف شعر ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہر محفل میں. جو ہمارے پسندیدہ شعر ہوتے ہیں وہ اب میرا اپنا, جس میں میری سٹوری بھی ہے کہ ایک ویران ریاست کی طرح ہوں میں ندیم, فتح کر کے مجھے پچھتائے میرے دشمن بھی. تو یہ مطلب اس کو یہ اس شعر کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہے کہ بھیک مل جاتی ہے اور پانی بھی پی لیتا ہوں, ہاتھ کشکول بھی ہیں اور میرے برتن بھی. تو یہ میرے اپنے پسندیدہ کہہ لیجئے, یا مجھے جو زیادہ اپنی سٹوری ملتی ہے کہ اپنے حصے کی حکومت بھی اسی کو سونپ دی. میں ندیم اس کو بھرا دربار دے کر آ گیا,
باندھ رکھی ہے قبیلے نے توقع جس سے، اور اچانک ہی وہ سردار اگر مر جائے۔ ندیم سر، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے نوجوان شعراء شاعری میں قدم جما رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے ان نوجوان شعراء کو جو شاعری کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں؟ تو کون سی ایسی بنیادی چیزیں جن کو فالو کر کے وہ ایک اچھے شاعر بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ وہ شاعری کرنا چاہتے ہیں اور اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنا مقام بنانا چھوڑ دیں۔ یہ سب سے ہماری نا ایک پرابلم بن چکی ہے کہ ہر بندے کو مقام کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے وہ اپنا پرسنالٹی کے لیے ایک میری پرسنالٹی بن جائے، ایک میری شخصیت بن جائے، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ تو وہ کرکٹ کھیل لے، وہ کوئی اور کام کر لے۔ شاعری جو ہے یہ تو تارک الدنیا لوگوں کا کام ہے۔ یہ دنیا میں آ کر تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگوں کے ہجوم میں آ کر گھبرا جاتے ہیں، جو سچی بات ہے۔ ہجوم کو ترک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، سارا دن آپ کی سوچیں آتی ہیں آپ کے دماغ میں، سوچوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اس ہجوم کو ترک کر کے ہم ایک خیال کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جینون شاعر کی بات ہے۔ ہاں، اب اگر اس کے بعد، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، ایون مطلب ہر گھر میں ایک فنکار ہے، اور وہ فنکار آن لائن بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اس کو بھی میں بڑا ڈر جاتا ہوں بعض اوقات دیکھ کے کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا، وہ اس طرف میرا دھیان جاتا ہے۔ تو بیسکلی شاعر تو پیدا ہوگا، اس کے بعد کچھ مصرع موزوں کرنے والے مطلب ری مکس سنگر ہوتے ہیں، مطلب عطا اللہ سے جس کی آواز مل جائے تو وہ بھی درد کا رائی بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک طے شدہ بات ہے کہ آپ گونج بھی سنتے ہیں آواز کی۔ تو بہت سارے نوجوان، تو ہمارے ہی نوجوانی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ شاعری کرتے تھے، بلکہ کسی کرٹک نے کہا بھی ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ایگزیکٹ، کہ 40 سال تک ہر بندہ شاعر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شعر کہنے لگ جاتے ہیں اور کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ میرا شعر اس وقت تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک اس مضمون سے آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی۔ تو مطلب بات آپ کی ہے، کہہ میں نے لی، ٹھیک؟ تو اسی طرح پھر کچھ مطلب کہنے بھی لگ جاتے ہیں فلن کی گردان میں۔ تو وہ وقتی ہوتا ہے جذبہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا لمبی اننگ کھیلتے ہیں۔ شاعری میراتھن ریس ہے، یہ کوئی مطلب 100 فٹ کی یا 100 میٹر کی یا 200 میٹر کی ریس نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے زور لگا کر آپ بھاگیں ہیں۔ اس میں تو سانس بچانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور ان بچوں کو بھی کامیاب کرے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو کی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز آرجےجٹ کے ساتھ۔ شکریہ۔